الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد گزشتہ مجلس میں بنی اسرائیل کی بری کارکردگی کا ذکر چل رہا تھا، جس میں وحی کو چھوڑ کر سحر وغیرہ کے پیچھے پڑ جانے کا ذکر آیا تھا کہ کس طرح اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات اور وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہ جادو وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اور یہی ہوتا ہے جب کوئی بھی مسلم امت اپنی بنیادی تعلیمات کو چھوڑتی ہے تو وہ اس طرح کی بے بنیاد اور اسفل اور گری ہوئی تعلیمات میں جا پڑتی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو خرافات کی تھی اس کا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے وہ حضرات تھے جنہوں نے ان کے زمانے میں اپنے نبی کے زمانے میں اس طرح کے خرافات کیے اور منافقت کی گویا کہ اب وہاں سے دھیان کو پھیر کر موجودہ یہودیوں کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے یہودی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی اپنے آبا و اجداد کی بری کارکردگی میں ان کی پیروی کی، اور جس طرح انہوں نے نبیوں کو تکلیف پہنچائی ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا اور انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور سنتے رہا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دراصل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو تبلیغ فرماتے ہیں، اسی طرح وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، آیت تلاوت فرماتے ہیں، تو جو لوگ اس کو سن نہیں پاتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھیان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، مرکوز کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے جملے کہتے تھے۔ چنانچہ راعینا، یہ یہود اس طرح کے جو ہے کلمات کا سہارا لیتے تھے۔ راعینا عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے راعینا، ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف جو ہے آپ جو ہے توجہ ملحوظ کیجیے، ہم جو ہے آپ کی بات سمجھ نہیں سکے۔ راعینا تو عربی میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو یہود اس سے دراصل کوئی دوسرا معنی لیتے تھے ایک تفسیر کے مطابق۔ رعونا رعونت سے مشتق ہے، جس کے معنی آتا ہے نعوذ باللہ بے وقوف کے، کہ وہ اس معنی کو جو ہے مراد لے کر حضور کو جو ہے خطاب کرتے تھے، یہ معنی لے کر۔ یا اسی طرح تفسیر میں آتا ہے راعینا، تھوڑا کھینچ کے جو ہے اس کو پڑھتے تھے، عین کے بعد یا لگا دیتے تھے۔ راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، کہ ہمارے چرواہے۔ تو اس طرح کی نعوذ باللہ وہ گستاخی کرتے تھے راعینا، لیکن صحابہ کرام ان کی یہ سازش کو نہیں سمجھ سکے، وہ تو عربی کا وہ معنی مراد لے رہے تھے جو توجہ کو کھینچنے کے لیے مراد ہوتا ہے، تو ان کا دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی اس الفاظ سے حضور کو کیا کرنے لگے، مخاطب کرنے، یعنی ان کو اپنی طرف جو بلانے لگے راعینا۔ اور یہ نالائق قسم کے لوگ صحابہ کرام کو جب دیکھتے ہیں اس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہوئے تو خوش ہوتے تھے کہ حضور کو کیا کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، سب نامناسب طریقے سے ان کو جو پکارے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے راعینا کی ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ عبرانی میں ان
ان کی جو زبان ہے ہبریو اس میں اس کا ایک غلط معنی تھا تو وہ مراد لیا کرتے تھے، جبکہ عربی میں تو یہی معنی ہے جو صحابہ کرام مراد لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک انہوں نے انتشار پیدا کرنا چاہا اور حضور کی شان میں گستاخی جو ہے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ اس منشے کو سمجھ گئے، فوراً آیت نازل فرما دی اور ایمان والوں سے کہہ رہے لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا مت کہو، وقولو اور کہو انظرنا کہ ہماری طرف دیکھیے، کہ اسی کا ہم معنی جو ایک دوسرا لفظ ہے جس کے معنی بھی یہی آتے ہیں توجہ کھینچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ الٹرنیٹ دے دیا اور کہا کہ انظرنا کہو، واسمعوا اور غور سے سنو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ پڑھ کر یا جو تعلیمات سنا رہے ہیں اسے غور سے سنو۔ تو گویا کہ ان کی اس خرافات کا پردہ فاش ہو گیا اور ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی۔ واسمعوا سے اچھا استدلال کیا ہے بعض مفسرین نے، چنانچہ فرماتے واسمعوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والوں سے کہ حضور کی بات کو سنو، واسمعوا، گویا کہ حضور کی بات کا ہدایت ہونا یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ تردید ہے ان لوگوں کی جو حضور کی بات کو قابل حجت نہیں مانتے بلکہ صرف قرآن کو حجت مانتے اور حدیث کو کیا کرتے ہیں، انکار کرتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے ایمان والوں کو کہہ رہے واسمعوا، غور سے سنو بات، اس سے تردید ہے ان کی۔ اسی طرح آیت سے بہت سی چیز ہے جو ہمارے لیے سیکھنے کی ہے، چنانچہ فرماتے اگر اپنے کسی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف جو ہے رجحان ظاہر کیا ہے کہ اگر اپنے کسی فعل مباح یعنی جائز فعل سے کسی کو گنجائش مل رہی ہے گناہ کی تو وہ فعل خود اس کے حق میں مباح نہیں رہتا، وہ فعل خود اس کے حق میں یعنی جس کے حق میں جائز تھا وہ اس کے حق میں جائز نہیں رہتا، اس کو چاہیے کہ وہ فعل کو کیا کر دے، چھوڑ دیں۔ آیت میں اچھی مثال ہے، چنانچہ ایک اور مثال دیتے ہیں مفتی شفیع صاحب کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے کی تھی، بیت اللہ کی تعمیر وہ بناء ابراہیمی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو جس طرح تعمیر کیا تھا اس سے بہت ہٹ کر کی تھی، الگ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے جو ہے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ اگر مجھے قدرت ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو دوبارہ جو ہے شہید کر کر پھر بناء ابراہیمی پر اس کو تعمیر کروں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کا کیا کریں گے، غلط اس کا استعمال کریں، میں ایک بار راستہ کھول دوں گا تو یہ بعد میں آنے والے نامور مسلم حکمراں یہ جس کی حکومت آئے گی وہ کیا کرے گا، توڑ کر دوبارہ اپنے حساب سے تعمیر کا کام، اس میں کعبۃ اللہ کی حرمت لازم ہے۔ تو اگرچہ وہ آپ سے سم کا فعل جائز تھا لیکن وہ راستہ کھول دیتا دوسرے لوگوں کو غلط فائدہ اٹھانے، تو آپ نے جو ہے اس سے اعتراض کر دیا، اور اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع، یعنی ذرائع کو بھی جو ہے بند کر دینا۔ اور اسلام کا یہی جو ہے منشا ہے کہ کوئی چیز اگر وہ جائز ہے لیکن غلط چیز کا جو ہے ذریعہ بن گئی تو اسلام کیا کر دیتا ہے، سد ذرائع کے طور پہ اس کو بھی بند کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یاد رکھو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور ان سے مذاق کرنا یہ سراپا کفر ہے۔ بعض مسلمان دین کی باتوں کو لے کر مذاق کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں مذاق کرنے سے تھوڑا بھی نہیں رکتے، وہ سمجھتے مذاق کے طور پہ کا سراپا ہم سمجھ لے کہ حضور کی کسی بات کو بھی ہلکے میں لینا یا حضور کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اطلاق کر رہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، رسول کو تم مذاق کا ذریعہ بنا رہے ہو، یہ مذاق کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، من اہل الکتاب ولا المشرکین، یعنی کافروں کے ساتھ کافروں کے جو گروہ کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اور اس میں دونوں قسم کے گروہ کو جو شامل کیا، مشرکوں کو بھی شامل کیا اور اہل کتاب کو بھی شامل کیا۔
اہل کتاب یہ قرآن میں ابھی پہلی مرتبہ اس کا لفظ کا ذکر ہے. اہل کتاب سے مراد کیا؟ اہل کتاب سے مراد اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایسا گروہ، ایسے لوگ جو کسی آسمانی کتاب اور آسمانی رسول کے ماننے والے ہو، تو ان کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اہل کتاب میں ہوتا ہے. چنانچہ یہودی اور نصرانی یہ سب کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں. تو اہل کتاب جو ہے ان کا کافروں کے ساتھ ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تھے تو اہل کتاب، لیکن اپنی کتاب میں جو آنے والے رسول اور آنے والی کتاب کے ماننے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اس کا انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. تو اس لیے ان کو کافروں کے ساتھ ذکر کیا. ولل مشرکین، اور مشرک تو جانتے ہیں جو بت پرست ہو، جو اس طرح کی جو عقائد ہے، سماوی عقائد ہے، اس کا منکر ہو، قیامت کا منکر ہو، رسول کا منکر ہو، کتاب کا منکر ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مشرکین میں اور اہل کتاب میں سے ہو کافر لوگ، وہ اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتے. ما یودو، ذرا بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر کوئی بھی بھلائی تمہارے پروردگار کی طرف سے اتر کر رہے. ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی اترے. من خیر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی بغض و عداوت کی طرف اشارہ ہے. تفسیر ابن کثیر میں بہت اچھی بات لکھی ہے آیت کے ذیل میں. آیت میں گویا کہ مسلمانوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے اور آگاہ کیا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین کبھی مسلمانوں کے خیر کو ہو نہیں سکتے. ان کا عقیدہ، ان کا شرک، ان کا کفر ہمیشہ ان کو اسلام اور مسلمانوں سے عداوت پر کھڑا کر کے رہتے. تو اس طرف اللہ تعالیٰ گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں. کیا کرتے تھے یہ اہل کتاب؟ دراصل یہ کہتے تھے ایمان والوں سے کہ ہم تو تمہارے سچے خیر خواہ ہیں. ہم تو تمہارے کیا ہے؟ دو دعوے ان کے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی خیر اترے، خیر نازل ہو، یعنی ہمارے مذہب سے بہتر مذہب تم پر نازل ہو، تو ہم بھی تمہاری کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں. مگر افسوس تمہارا مذہب یہودیت سے بہتر نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تو یہ دو دعوے تھے. کتنے دعوے تھے؟ ایک تو یہودیت کا بہتر ہونا اسلام سے، یہ پہلا دعویٰ تھا. دوسرا جو دعویٰ تھا وہ خیر خواہی کا دعویٰ تھا کہ ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے دعوے کا جواب نہیں دیا، یہاں دوسرے دعوے کی تردید دی. پہلا دعویٰ تھا یہودیت کا اسلام سے بہتر ہونا، تو گویا کہ سوال ہی بھیجا ہے، کیونکہ اسلام جو آیا ہے وہ ماں قبل کے ادیان کو برا بھلا یا ماں قبل کے نبیوں کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام تو اس کڑی کو مکمل کرنے کے لیے ہے. متعدد حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا تقابل کسی ماں قبل کے نبی سے کرنے سے منع کیا، یا اپنے اسلام کو کسی ماں قبل کے مذہب کی تان و تشنیع، برا بھلا کہنے کی گنجائش دی. تو اسلام تو اس چین کو، اس سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے آیا. تو اسلام اور اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اسی سلسلے کی کیا کر رہا ہے؟ تکمیل کر رہا ہے، اس کو مکمل کر رہا ہے. اور جب ناسخ اور منسوخ ہو گیا، جب اسلام آ گیا، تو گویا کہ ماں قبل کی شریعت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. تو اب آپ کے ذمہ یہ تھا کہ جو منسوخ کر رہی ہے جو دین، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اس طرح کا بیجا سوال تھا. اللہ تعالیٰ اس کی طرف التفات نہیں کیا، نہ اس کا جواب دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، خود ان کی کتاب میں اسلام یعنی ایک نئے مذہب اور نئے نبی کی پیروی کا حکم دیا گیا. دوسرا جو اشکال، دوسرا جو ان کا دعویٰ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تردید کی اس کی کہ خیر خواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر کیا ہو جائے؟ نازل ہو. یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. عربی پڑھنے والے جانتے ہیں، بڑی بلاغت سے یہاں پہ لکھا ہے من خیر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو جائے یہ نہیں چاہتے. خیر بہت وسیع معنی لیے ہوئے اپنے اندر، یعنی کوئی وہی دینی کامیابی تمہیں حاصل ہو یہ بھی نہیں چاہے گے، اور نہ کوئی دنیاوی کامیابی حاصل ہو یہ بھی نہیں چاہے. لیکن اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہے مخصوص کر کے رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ برابر جانتا ہے کہ اس کو رسالت کسے دینی ہے اور کون اس کا مستحق ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو اپنے فضل کے ساتھ کس کو خاص کرنا ہے؟ اللہ کو علم ہے. تو گویا کہ ان کا عداوت تھی کہ نبوت جو تھی وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی، اور کس طرح بنی اسماعیل میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے اور اس کے ایک امی شخص کو نبوت جو ہے عطا کر دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے خاص کرے، اس کو کوئی طعن و تشنیع، اس کو کوئی روک تھام کرنے والا نہیں ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا. اس میں تھوڑا غور طلب مضمون ہے، آپ کی توجہ یہاں پہ مرکوز رہے. نیز ایک اور بات بتلانا مقصود ہے، یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے وہ محض بیان بازی نہ رہ جائے. ہم بڑی جلد ہی کسی بھی عمل کو رسمیت تک پہنچا دیتے ہیں. تفسیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مفسر تفسیر کرنے والا پورے قرآن کے تمام مطالب کو آپ کے سامنے پیش کر جو ہے بیان کرنے والا، بلکہ وہ تو کوشش کرتا ہے ادنا سی کہ اس کے کوئی کسی جو ہے معنی کو جو ہے اس کا حق ادا کر سکے، اس آیت کے مفہوم کو آپ تک پہنچا سکے. اور تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں قرآن کو پڑھنے کا سمجھنے کا ماحول پیدا ہو. یہ نہیں کہ بس ایک آدمی تفسیر کر رہا ہے وہ اپنی تیاری کر کے آ کے بیٹھ گیا، نہیں، بلکہ ایک ولولہ پیدا ہو. آپ حضرات تفسیر کی کتابوں سے مراجعات کریں، جو آیتیں مجلس میں جو ہے آنے والی ہے اگلے ہفتے، اس کا پہلے سے آپ مراجعات کریں تفسیر کی کتابوں میں. الحمدللہ ہمارے پاس وسائل موجود ہے، لائبریری ہے، ہر طرح کی تفسیر وہاں موجود ہے. تو علماء کرام کی نگرانی میں اس کی جو ہے آپ مطالعہ کریں، اس کے بعد تیاری کر یہاں پہ کیا ہے تفسیر کی مجلس میں بنے. تو یہ ماحول بنے گا قرآن کو سمجھنے سمجھانے. صرف یہ رسمیت کے طور پہ آدھا ایک گھنٹہ بیٹھ جانا سنڈے کو اور اس کے بعد جو ہے اپنے مشغلوں میں رکھ جانا، اس سے قرآن کا آپ حق ادا نہیں کر رہے ہو. ایک گھنٹے میں نہیں ہونے والا کام نہیں ہے، آپ کو خود سے ایفرٹ لگانا پڑے گا. ہاں، کتب خانے میں جائیے، تفسیر کا مطالعہ کیجیے. یہاں سے صرف ایک شمع جلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم تو عاجز ہے ان تمام مطالب کو بیان کرنے سے. بیان کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا صرف ایک حصہ پیش کر پائے، اور کتنا سارا حصہ تھا جو ہم سے رہ گیا. تو ایک قرآن کو سیکھنے سکھانے کا، سمجھنے کا ولولہ پیدا ہو. اسی وجہ سے سوالات بھی پوچھنے کا سلسلہ ہم آج سے ابتدا کریں گے. جو درس ہوگا اس کے بعد ایک سوال دیں گے، اس سوال کا مضمون بنانے کی آپ حضرات کوشش کریے. جو تفسیر میں آپ نے سنا ہے اس کو بھی آپ اس میں شامل کیجیے جواب میں. اس کے علاوہ دیگر جو ریسورسز ہے آتھینٹک، اس میں بھی آپ مراجعت کیجیے، اور اس کو مرتب کر کے سوال کو ہمارا جو گروپ میں نمبر ہے وہ دے دیا جائے گا، اس میں ارسال کریں. جو بہترین جواب ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو اعلان نور کی طرف سے شائع کریں. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا اور خود تحقیق کرنے کا ایک جو ہے جذبہ پیدا ہوگا. تو ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا، ہم جس نشان کو موقوف کر دیتے ہیں، ابھی ترجمہ سن لیجیے، یا او ننسیھا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منھا، تو کوئی اس سے بہتر ہی، او مثلھا، یا مثل اس کے برابر اس کے لیے لے آتے ہیں. ناتی بخیر منھا او مثلھا، اس سے بہتر یا اس کے برابر لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت ہے. منسوخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ ینسخ. منسوخ ہم سنتے رہتے بیانات میں کہ یہ تعلیمات محمدیہ یعنی دین اسلام نے ما قبل کی شریعت کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. تو نسخ کا معنی کیا ہے؟ نسخ کا لغوی معنی یعنی جو ہے ٹرانسلیشن عربی میں دیکھا جائے تو مٹانے کے آتا ہے. یہ مٹا دینا، کسی کو اریز کر دینا، ایڈٹ کر دینا، اس طرح کے جو ہے معنی عربی میں آتے ہیں. اصطلاح شرع میں منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے کسی حکم کو بدل کر اس کے علاوہ کوئی حکم دے دینا، یا اس میں کچھ تردید کر دینا. یعنی پہلے وہ مطلق تھا تو اس کو مقید کر دینا، بغیر وداؤٹ کنڈیشن تھا تو تھوڑی بہت کنڈیشن اس کے ساتھ کیا لے آنا. اس طرح منسوخ کرنا یعنی اس میں تبدیلی لے کر آنا. اصطلاح شرع میں نسخ اس کو کہتے ہیں. نسخ کیوں ہوتا ہے اور اس کی مثال ہمارے زمانے میں کہاں ملتی ہے، ہمارے حکمرانوں میں کیا ملتی ہے؟ تو نسخ کی 3 قسمیں ہیں. نسخ کی کتنی قسمیں؟ پہلی قسم نسخ کی یہ ہے کہ حاکم حکمراں کوئی چیز کا حکم دے اور غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ حکم دے. اس کی بنیاد پہ
یعنی اس نے عوام کو اچھی طرح سمجھا نہ ہو، ان کی نفسیات کو، محکومین کی نفسیات کو سمجھا نہ ہو، معاملہ اس کے دماغ میں پوری طرح سے جو ہے مستحضر نہ ہو، تو کوئی غلط حکم کیا کر دے وہ صادر کر دے، تو کیا ہوتا ہے اس پہ بغاوت ہوتی ہے۔ ہٹ اینڈ رن کا بھی حکم دیکھا ہم نے ماقبل میں، ڈرائیوروں پر کیا کر دیا گیا، مسلط کر دیا گیا۔ تھوڑے ہی دن میں کیا ہو گیا، حکم مطابق نہیں تھا نفسیات کے، تو حکم کو کیا کرنا پڑا، غلط فہمی سے حکم دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کے نسق سے پاک صاف، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس لیے اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اس سے بہتر کوئی انسانیت کی نفس کو نہیں سمجھتا، تو اس کا جو حکم رہے گا وہ کیسا رہے گا، عدل رہے گا، ایک دم عدل پر جو ہے قائم ہوا رہے۔ دوسرے نسق کی قسم یہ ہے کہ آدمی کسی مناسب وجہ سے کوئی حکم صادر کر دے اور اس کو آنے والے حالات کا علم نہ ہو کہ وہ حالات اگر آئیں گے تو وہ حکم کو بدلنا پڑے گا، حکم کو کیا کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پر جس طرح کورونا کا زمانہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹریول وغیرہ کرنے کا تھا نظام، وہ جو ہے فریلی تھا، اس میں جو اتنے جو ہے کنڈیشن نہیں تھے، تو گورنمنٹ نے اتنی جو ہے تقیدات ہے، اتنے سارے جو ہے مراحل تھے اس کو نہیں رکھے تھے، بلکہ آسانی سے آدمی کدھر کا بھی سفر کر رہا ہے، ویزا اس کو مل رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے، ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے، میڈیکل ٹیسٹ اس کا اتنا جو ہے سخت نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو حکم تھا اس بنا پہ تھا کہ آنے والے احوال سے وہ واقف نہیں تھے کہ آنے والا زمانہ کون سا ہے، وہ کورونا کا ایک وبا آنے والی، تو یہ حکم کیا ہو گیا ان کا صادر ہوا، آنے والا جو احوال ہے اس سے نا واقف ہونے کی بنیاد پر انہیں صادر کیا، لیکن جب وہ احوال آ گئے تو ان کو حکم کیا کرنا پڑا، چینج کرنا۔ تو اس طرح کے نسق سے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، بالاتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگلے پچھلے تمام حالات کا کیا ہے، بخوبی علم ہے، اس کو جانتا ہے آگے کون سے حالات پیش آنے والے۔ یہ دوسرا نسق بھی کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ تیسری قسم کا نسق کون سا ہے، تیسری قسم کا نسق یہ ہے کہ آدمی کو موجودہ حال کا بھی بخوبی علم ہو اور آنے والے حالات کا بھی بخوبی علم ہو، لیکن آدمی موجودہ حالات کے مطابق کسی کو کوئی حکم دے، مناسب حکم دے۔ اس کی بہترین مثال ہم کو سمجھ میں آتی ہے، جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، حکیم جو ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ہماری والدہ ہے، ان کو ڈائبٹیز بھی ہے اور بی پی بھی ہے، ڈائبٹیز بھی کیا ہے اور بی پی بھی، بی پی لو ہو جاتا ہے، تو ڈائبٹیز والوں کے لیے چاکلیٹ وغیرہ کھانا، شوگر انٹیک کرنا کیا ہے، ممنوع ہے، ڈاکٹر اس کو منع کر، لیکن جب بی پی ان کا ایک دم لو ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ بھائی ایک چاکلیٹ رکھو، کیڈبری رکھو، کیا رکھو، تو بی پی لو ہو رہا ہے، چاکلیٹ کھانے کا حکم، لیکن بی پی نارمل ہو جائے گا تو ابھی آدمی بولے نہیں ابھی بھی میں چاکلیٹ کھاؤں گا، ڈاکٹر نے بولا چاکلیٹ کھانے کے لیے، تو یہ کیا ہوگی، نادانی ہوگی۔ وہ بی پی کے لو ہونے کی جو صورتحال تھی اس میں حکم تھا، اب بی پی آپ کا نارمل ہو گیا، آپ ڈائبٹیز کی ابھی مرض ہے آپ کو، اب اس کے رعایت کر کے آپ کو نہیں کھانا۔ یہ طرح کا اس قسم کا جو نسق ہے کہ آدمی موجودہ حالات سے بھی واقف ہے اور آنے والے حالات سے بھی واقف ہے، اب موجودہ حالات کے مناسب وہ حکم دے دے اور جب حالات بدل جائے تو دوسرے حکم کو بھی کیا کر دے، صادر کر دے۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی 5 دن تک یہ دوا کھانا، اس کے بعد بند کر کے کیا کر دیں، جو نارمل کلینک والے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو ٹریٹ کر دیں، لیکن کوئی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کورس دیتا ہے، بھائی 1 ہفتے تک یہ کھانا، پھر واپس آنا چیک اپ کے، پھر چیک اپ کروں گا، تمہارے کنڈیشنز دیکھوں گا، اس کے بعد کیا کروں گا، دوا میں ترمیم کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نسق کا ضابطہ ہے اور مزاج ہے وہ تیسری قسم کا نسق۔ اسی طرح نسق ہوتا ہے قرآن کریم کہ اس زمانے میں، اس احوال میں، اس کنڈیشن میں جو حکم مناسب تھا اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا، اور جب پھر حالات بدلے اللہ کو اس کا علم تھا تو اس حکم کو اللہ نے ظاہر کیا، اس کو بولتے ہیں اللہ کے علم میں وہ حکم پہلے سے تھا۔ یہ مخلوق کے جو نسق ہوتا ہے ایسا نسق اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے کہ اس طرح کے احوال آئے گے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کا حکم کو ظاہر کر دیا، اس کی وضاحت کر دی۔ تو نسق جو ہوتا ہے کتاب اللہ میں اس طرح ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں نسق کے قائل رہے۔ تو یہود کیا کرتے تھے، نسق کو جو ہے اس کو پہلی اور دوسری جو قسم میں نے بتائی، یعنی جو نسق ہوتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے اور آگے کے حالات نہ معلوم ہونے کے، قرآن کریم کی آیتوں کو اس نسق پر عمل کرتے تھے اور بولتے تھے نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے اس حالات کے، اس وجہ سے آپ نے اس طرح کا حکم دیا، اور حضور کا رب ناواقف تھا۔ تو اس طرح کی جو ہے معاندانہ وہ تنظیم
کرتے تھے، حالانکہ وہ آیت تیسری طرح کی نسخ، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے آیت۔ اسی طرح قرآن کریم میں متقدمین کے نزدیک، یعنی پہلے کے جو فقہاء ہیں ان کے نزدیک جو نسخ کی تعریف ہے وہ بہت سخت ہے، تھوڑا سا بھی استثناء آ گیا، کنڈیشن ایڈ ہو گئی، وہ آیت کو نسخ بول دیتے۔ تو اس طرح متقدمین کے نزدیک قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں ناسخہ؟ 500 آیت ہے۔ کتنی آیت ہے؟ ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں قرآن کریم؟ 6666۔ اس میں سے کتنی آیتیں ناسخہ ہے؟ 500 آیتیں۔ متاخرین کے نزدیک یعنی بعد میں آنے والے فقہاء کے نزدیک نسخ کا معنی یہ ہو گیا کہ حکم کو از سرے اول سے بدل دینا، یعنی پہلے اور دوسرے حکم کا کوئی ریلیشن ہی نہ ہو، جس کو میں نے ابھی فرمایا کہ اللہ کے علم میں وہ نسخ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے علم میں تو وہ حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنا۔ جہاں پہ پہلے اور دوسرے والے حکم میں کوئی ریلیشن ہی نہیں بن رہے تو صرف انہی آیتوں کو وہ نسخ قرار دیتے، اور پہلی دوسری آیت اگر ریلیٹ ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت آ رہی ہے آگے، تو اس کو وہ ناسخ نہیں بولتے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 آیتوں کو آیت منسوخہ میں جو شمار کیا۔ کتنی آیت ہے؟ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقاہت پر جو ہے ناز و ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے تطبیق دے کر ریلیشن جو ہے ثابت کر صرف 5 آیتیں رکھی، اور 5 آیتوں میں انہوں نے ثابت کیا کہ صرف 5 آیتیں قرآن کریم کی ایسی ہے جو ناسخ ہے، اور باقی تمام آیتیں کیا ہے؟ معمول بیا ہے جس پر عمل ہو سکے، اور آیتوں پر عمل پر باقی رکھا جائے، یہ بہتر ہے کہ اس کو نسخ پر عمل کیا جائے۔ تو آخر میں انہوں نے 5 آیتیں صرف باقی رکھی ہے جس پر نسخ ہوا ہے، اس کے علاوہ تمام آیت کیا ہے؟ معمول بیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ بہرحال نسخ کے یہ حضرات قائل تھے، نسخ کا اللہ تعالیٰ خود اس کو جو اس بات کر رہے، ثابت کر رہے، تو نسخ ہونا کتاب اللہ کی کوالٹی کو کم نہیں کرتا یا اس میں کوئی عیب پیدا نہیں کرتا، بلکہ یہ عین حکمت کا کیا ہے؟ تقاضا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ثابت کر رہے۔ علم تعلم ان، اسی طرح سے آیت یہاں پہ یہ ذکر ہے، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت کو نسخ نہیں کرتے مگر اس سے بہتر۔ آیت سے مراد کیا ہے؟ تو آیت سے مراد معجزہ لیتے کچھ مفسر، معجزہ یعنی قرآن کا معجزہ۔ تو کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے قرآن کا، تھوڑے دن نہیں گزرتے کہ کوئی دوسرا انکشافات جو ہے ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس معنی میں لینے کے صورت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ قیامت تک کے لیے نئے نئے معجزات قرآن کے کیا ہے؟ غوطہ خور اس میں غوطہ لگا رہے، تحقیق کر رہے ہو، نئے نئے اعجاز قرآن کے کیا کر ثابت کر، تو وہ معنی لے کے تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں آیت سے مراد ماں قبل کی کتاب ہے، یعنی ان کو نسخ کر کے اللہ تعالیٰ نے نیا حکم کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا، اور یہ تو پورا اسلام جو اسی پر قائم ہے۔ اور نسخ والا حصہ ہوتا کس پر ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے آپ کو۔ اعتقاد میں نسخ نہیں ہوتا ہے، عقیدوں میں نسخ نہیں ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اعتقاد رکھنے کا حکم دیا، بعد کے نبی میں بدل دیا۔ عقیدہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، عقیدے میں ترمیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح واقعات میں بھی ترمیم نہیں ہوتی، قرآن میں کسی جگہ کوئی واقعات ذکر کیا، اب بعد میں اس میں کریکشن کر رہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی حقانیت میں بھی جو ہے اس طرح ترمیم نہیں ہوتی، بچی کچھ جو نسخ ہوتا ہے وہ احکامات میں ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے پہلے کچھ حکم دیا، بعد میں اس کو جو ہے تھوڑا ایڈٹ کیا ہے، چینج کیا، تو اس طرح کا جو ہے نسخ ہوتا ہے بچا کچا۔ تو ماں قبل کی شریعت تو نسخ سے جو گزرتے آئی ہے، ہر طرح کی زمانے کے حساب سے جو حکم تھا وہ اس زمانے میں مناسب تھا، اب بعد کی شریعت آ کے اس کو کیا کر دیتی، سیویلائزیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے تو بدل دیتے تھے۔ اس کی عام مثال کیا دیتا ہوں میں، آدم علیہ السلام کی جو جنریشن چلی ہے اس میں بھائی بہن کو نکاح کرنا کیا تھا؟ ارے جائز تھا کیا نہیں تھا؟ اس اعتبار سے اس احوال اس کنڈیشن میں وہی حکم کیا تھا؟ مناسب تھا۔ آپ بولتے تھے نہیں بھائی بہن ہے، تو پاپولیشن ہی کتنے تھے؟ انسانی آبادی بسنا ابھی شروع کی تھی، اگر اجازت نہیں دی جاتی تو پھل پھول بھی نہیں جاتے، ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن جب وہ آبادی بڑھ گئی، اب جو ہے رشتہ داری کی حرمت کو جو ہے خیال رکھا جا سکتا تھا ممکن، تو اس حرمت کو کیا کر دیا گیا؟ قائم کر دیا گیا۔ تو نسخ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ کیا ہے کہ طبیعتوں کے مناسب جو ہے احکام کو جو ہے جاری کرنا، ریجیڈیٹی نہیں ہے اس میں کہ بس ایک جیسا بتا دیا ویسے ہی چلے۔
شریعت میں منسوخ رہا ہے. آخری جو شریعت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, یہ قیامت تک رہے گی, آپ کوئی ناسخہ نہیں آنے والا. یہ قیامت تک کے لیے حجت ہے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے قابل عمل شریعت ہے. تو علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس میں یعنی گزشتہ اسکرپچرز مراد لیتے تو اس میں بھی اشکال نہیں آئے گا. قرآن کی آیتوں میں جو اشکال آتا تھا, آیت سے مراد قرآن کی آیتیں لے گئے, تو اس کا جواب میں شروع میں دے سکا. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں اور زمینوں کی. اس کو ابھی اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر رہے, جسٹیفائی کر رہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا یار و مددگار نہیں ہے. اس کو ابھی میں ریلیٹ کر کے سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں ایسا. تو چنانچہ حکم ثانی کے لیے ضروری ہے, حکم ثانی یعنی جو نسخ کر رہی ہے, بعد کا حکم ہے, حکم ثانی کے لیے ضروری ہے اس کا فریق مصلحت ہونا. اس کا کیا ہونا؟ مصلحت کے مطابق ہونا. تو مصلحت کے مطابق ہونا ضروری ہے, یعنی دوسرا جو حکم دے رہے ہو آپ, وہ محکومین کی مصلحت کے مطابق ہو, ان کی خیر خواہی کے لیے, ان کے مناسب ہو, یہ ضروری ہے. حاکم کا قادر ہونا یہ ضروری ہے. اگر حاکم نے ایک حکم صادر کر دیا, جیسے ہماری جو موجودہ حکومت ہے انسانی حکومت ہے, تو دوسرا حکم صادر کرنے پر وہ قادر نہیں ہوتے بغیر پرمیشن کے, پورا اس کا پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی پرمیشن کی ضرورت, اس کا اللہ فرمایا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تم کو معلوم نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے, مجھے کون روکے گا. اس کا جواب دے رہے ہیں. اسی طرح کسی کا مزاحم نہ ہونا, یعنی کسی کا مقابلے میں نہ ہونا, تو اللہ اس کا جواب دے رہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, میرا مقابلہ کون کرے گا جبکہ زمین و آسمان کی تمام بادشاہی کس کی ہے. میرے مقابلے میں کون آئے گا, میں نسخ کر دوں گا, مجھے کون روکے. تیسرا جواب دے رہے حاکم کا خیر خواہ ہونا. حاکم کا کیا ہونا؟ نسخ کر رہا ہے تو نسخ کس بنیاد پہ کر رہا ہے, خیر خواہ ہے کیا نہیں محکومین کے سلسلے. تو اس کا جواب دے رہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, خیر خواہی کی کیا بات کرتے ہو, اللہ کے علاوہ تو کوئی تمہارا یار و مددگار ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ تو کوئی تمہارا یار و مددگار یار ہے, اس لیے تمہاری مصلحت کو دیکھتا ہے. مددگار ہے کہ نسخ ہونے کے بعد جو حکم صادر ہوتا ہے, اگر اس میں تمہاری خلاف ہوگی, مخالفت ہوگی, تو اللہ تمہاری مدد کرے. چنانچہ تحویل قبلہ کے بعد یہودیوں نے اس طرح کے جو ہے نعرے لگانا شروع کر دیے اور اعتراضات کرنا. تو اس کے پیش نظر آیت نازل ہوئی ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, تم تو یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کر ڈالو جیسا کہ اس کے قبل موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جا چکے ہیں. یہاں پہ تنبیہ فرما رہے ہیں, یہودیوں سے خطاب ہے. آخر تم چاہتے کیا ہو, ہم تريدون ان تسألوا رسولكم, تمہارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو, کما سئل موسیٰ, جس طرح بھیجا سوالات تم نے کس سے کیے, موسیٰ علیہ السلام سے کیے, کہ ایسا کیوں ہے, یہ کیوں ہے. سوالات اگر نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کیا جائے یا نامعلوم چیز کو واضح کرنے کے لیے کیا جائے, سنجیدگی سے کیا جائے, تو قابل تحسین ہے ایسے سوالات پوچھنے کی گنجائش. لیکن سوالات کیے جائے برائے اعتراضات, اعتراض برائے اعتراضات, نقص نکالنے کے لیے یا نہ ماننے کے لیے, اس طرح کے سوالات کفر تک پہنچا دیتے, وہ بھی نبی اور رسول. جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے سوال, ہم کو اللہ کو دکھاؤ, ہم کو ان کی زبان سے جو ہے کلام کو سننا ہے تورات. تو سوالات کرتے گئے یہاں تک کہ کیا ہو گیا, باتخاذ کو بچڑے کو معبود بنا دیا, بچڑے کو کیا بنا دیا. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ ہم تريدون, کیا تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو, کیا چاہ رہے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات پوچھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پوچھا کرتے تھے. آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جتلا رہے کہ مجھے تمہاری پچھلی کارکردگی کا اچھی طرح سے علم ہے, کس طرح موسیٰ سے تم سوالات پوچھتے تھے. اور بنی اسرائیل کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے ہمارے اسلاف نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا, پریشان کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ دے, وہ اہل کتاب جان رہے اور اللہ جان, اہل کتاب جان رہے, پھر بھی اللہ معاف کرے, ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے گا سو وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا. کہ تمہوں نے ایمان کے بدلے کیا کیا, کفر جو اختیار کیا, ماننے کے بدلے تم نے انکار کیا, اعتراضات کیے.
آخری آیت ہے، اس کے بعد ختم کریں گے انشاءاللہ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. بہت سے اہل کتاب تو دل ہی سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر سے کافر بنا لے. پھر سے کیا بنا لے؟ دیکھیے موجودہ صورتحال اور اس زمانے کی صورتحال. اہل کتابوں کی شروع سے یہ جو ہے طبیعت رہی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح اپنے مذہب میں کیا کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے، یا داخل نہ ہو تو اسلام سے بیزار کر دیا جائے. جو ایتھیزم کا راستہ انہوں نے نکالا کہ ہمارے مذہب میں داخل نہ بھی ہو تو کیا ہو جائے، اسلام کی تو کیا ہو گئے، بیزار ہو جائے، اسلام کے لیے بیکار ہو جائے. تو پہلے سے ان کی نفسیات ہے. وَدَّ كَثِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کا ایکس رے کر کے بتائے. ان میں سے اکثر اہل کتاب چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کدھر لوٹا دیا جائے، کفر کی طرف لوٹا دیا. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ خیر خواہی کے جذبے سے نہیں کر رہے کہ تم کو اچھا دین مل جائے. حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اس حسد کی بنا پر ایسا کر رہے جو ان کے جانب سے. ایمان والوں کو تو کوئی حسد نہیں تھا ان سے، ان کو حسد تھا کہ بنی اسماعیل میں کیسے ہم سے بہتر دین نازل ہو، کس طرح ان کو اس دین سے ہٹا دیا جائے. من بعد ما تبین لهم الحق، اور اس طرح کا کام یہ غلط فہمی میں بھی نہیں کر رہے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس چیز کے بات کر رہے ہیں کہ ان کو حق کی پہچان ہو چکی ہے، دین حق سمجھ میں آ چکا ہے، اس کے بعد اس طرح کا کام کر رہے. تو اس طرح کی خرافات کرتے تھے. تیسرے پارے میں بھی آئے گی. کہتے تھے کہ شروع دن میں ایمان لے آؤ. مدینہ والے جو تھے ان سے اچھی طرح تعلقات قائم کر کے رکھتے تھے. اور بعض گروہ ان میں سے پڑھا لکھا گروہ کیا کرتا تھا، دین کے ابتدائی حصے میں ایمان لے آتا تھا، یعنی ایسا ظاہر کرتا تھا کہ ہم اسلام لے آئے. وَكْفُرُوا آخِرَهُ، اور آخری حصے میں اسلام سے انکار کر دو، تاکہ تمہارے انکار کرنے سے یہ ایمان والوں کے دل میں کیا ہو جائے، شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ انہوں نے چھوڑا ہے تو ضرور کوئی نقص ہوگا جس کی وجہ سے اس طرح کی جو ہے گنونی سازشیں کر دو. تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے پردہ فاش کر رہے ہیں. یقیناً ہے کہ ایمان والوں کو کیا ہوگا، اس سے غصہ آئے گا کہ یہ اہل کتاب ہمارے لیے اتنے جو ہے بدخواہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے جو ہے اس غصے کے پاداش میں اس غصے کو ٹیکل کرتے ہوئے فرما رہے فَاعْفُوا عَنْهُمْ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سو معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ اپنا حکم بھیجے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. یہ جو آیت ہے یہ مکی آیت ہے، مدنی آیت ہے. مکہ میں بتا چکا سورہ بقرہ جو ہے کون سی صورت ہے، مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں اس کی ابتدا ہوئی، لیکن تمام آیتیں اس کی مکی نہیں ہے، مدنی بھی ہے. یہاں تک کہ آخری جو آیت ہے نازل ہونے والی اس میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. تو یہ جو آیت ہے مدنی آیت ہے. میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ کرانا چاہتا ہوں اس کو سنیے کہ یعنی مکی پوری زندگی میں قتال کی اجازت تو نہیں دی گئی، مدینہ آنے کے بعد بھی قتال کی اجازت نہیں دی گئی. یہاں پہ مدینہ آ چکے ہیں اور اس طرح کی خرافات یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ابھی ابتدا ہے، جان دو تھوڑا درگزر. کتنے بے وقوف اور ناہنجار اور بدخواہ لوگ ہیں وہ جو اسلام کو قتال اور قتل کی تعلیمات کا جو ہے وہ پاسدار بتلاتے. یہ تو کیا کرتا ہے، جنگ و قتال کو. افسوس ہے ہمارے نوجوانوں پر، ہماری امت پر، انہوں نے قرآن کی صحیح تعلیمات حاصل نہیں کی کہ ان کا جواب دے سکے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو مکی آیت ہے، ابھی تک اجازت نہیں دی گئی. مکہ کے سپریشن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. 13 سال کی مدت میں کس طرح ان پہ ظلم و زیادتی کی گئی. مدینہ آنے کے بعد ان کی ظلم و زیادتی بڑھ گئی. اندر کے دشمن یہود اور باہر کے قبائل کے کفار بھی دشمن، اس کے باوجود اس طرح کا جو ہے رویہ تھوڑی چھوٹ دی گئی. تو اسلام میں ہر چیز جو ہے عدل و انصاف کے پیمانے پہ کی جاتی ہے، انڈ بھکتی میں کوئی بھی اٹکل بازی میں نہیں کی جاتی، اور سپریشن کا، ظلم کا مقابلہ کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. ظلم کو ایکسیپٹ کرنے کی گنجائش ہمارے مذہب میں نہیں ہے. آپ پیس کے نام پر کیا کہو، درگزر کرتے رہو، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. پیس کے نام پر آپ ظالموں کو معاف کرتے رہو، چھٹکارا دیتے رہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے، عالم میں ظلم کی انتہا بڑھتی چلے جاتی ہے، ظالموں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے، نیچے سے نیچے ترین درجے میں چلے جاتے ہیں انسانیت، کیوں؟ آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے.
ظالموں کو معاف کرنا ظلم ہے مظلوموں پر، اس پر ظلم۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ ظلم کو صرف ایکسیپٹ کرتے رہو، اس لیے بعد میں قتال کی آیتیں نازل کی۔ اس کا سبب کیا ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا، ورنہ یہ ناہنجار لوگ اسلام کو کیا کرتے رہے گے، اسی طرح بدنما کرتے رہے گے اس کی تصویر۔ ہم کو قرآن کو لے کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اب مسلمان اس وقت تھے ویک، تھوڑے کمزور تھے، اور وہاں کے ان کی پاور اچھی خاصی جمی ہوئی تھی۔ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں پہ امری سے مراد کیا ہے؟ جہاد کا حکم۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی ابھی جہاد کا حکم آئے گا ہم کیسے کریں، تو آگے اللہ نے آیت فرما دی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر، آپ کو جو ہے غلبہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ابھی معاف کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ بہت زیادہ غور طلب ہے یہ آیت ہے آج کے کرائٹیریا میں، آج کے پس منظر۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے واسطے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کا خوب دیکھنے والا ہے۔ کہاں قتال کی بات چالو تھی، درگزر کی بات کی ہے، پھر قتال کی تسلی دی ہے کہ ہم قریب کوئی حکم نازل فرمائے۔ اب یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کی حکم دے رہے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، میں اپنی کوئی بات رکھنے کے بجائے یہ تفسیر ماجدی کی 1-2 لائن پڑھوں گا بس۔ ان آیتوں میں تردید ہے اس گروہ کی جو دین کو جہاد و قتال کے ساتھ مخصوص سمجھتا ہے۔ پوری آیت پوری جو ہے جملہ سنے ہو، جب حالات تکوینی ایسے پیش آ جائے کہ جہاد و قتال ممکن العمل نہ رہے تو باقی احکام اسلام کی تعمیل پر بھی پورا ہی اجر دینے والا اللہ ہے۔ بس قتال و جہاد کے انتظار میں رہنا اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے جو آپ کر سکتے ہو اس پہ دھیان نہیں دینا، یہ بڑی بزدلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ابھی کر سکتے ہو وہ تو کرو، جو اسلام کی تعلیمات ہے اس میں مضبوطی سے کیا کرو؟ جمے رہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ بدنی عبادت کو سب سے افضل عمل نماز ہے، مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، اس کو دیتے رہو۔ جو بھی بھلائی کرو گے اللہ کے پاس اس کا اجر۔ ابھی تم جہاد اور قتال کا قابو جو ہے اس پہ قدرت نہیں رکھتے، جن چیزوں پر قابو رکھتے ہو اس کو جو ہے اس سے پیچھے نہ آتے۔ ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے بہت سے جوشیلے نوجوان بڑے بڑے ارادے رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے مظلومین کے پاس جائیں گے اور اس طرح کی جو ہے خدمات انجام دیں گے، لیکن اللہ معاف کرے جمعہ نمازیں ہو رہی ہے، نمازوں کی ابھی تک پابندی نہیں آ پا رہی، دین کے فرائض ان سے کیا ہوتے جا رہے؟ جدا ہوتے جا رہے۔ اس طرح کا اسلام نہیں ہے، اسلام جوش اور ہوش دونوں کا مذہب، کہ ابھی جب تک آپ کے پاس وہ قدرت نہیں آتی آپ کیا کرو؟ نماز کی پابندی کرو اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کا سوال ہے جس کو آپ اچھی طرح سے لکھ کر پیش کر سکتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ کی تعریف کیجیے اور ناسخ اور منسوخ کی تمام قسموں کو مثال کے ساتھ بیان کیجیے۔ یہ اگلے ویک کا آپ کا کام ہے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ادھر کے وہ بھی اس پہ محنت کر سکتے ہیں اور اس کو پیش کیجیے انشاءاللہ، جس کا مضمون اچھا رہے گا ہم اس کو شائع کریں گے انشاءاللہ۔ ناسخ و منسوخ کی تعریف کیجیے اور اس کی تینوں قسموں کی کیا دیجیے؟ مثال دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ بہت بڑے خائن ہیں، بہت بڑے بزدل ہیں، یا اللہ تو ہماری بزدلیوں کو جانتا ہے، تو ہماری خیانتوں کو جانتا ہے، تو ہماری ریاکاری کو جانتا ہے، یا اللہ سراپا گندگی بن چکے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے دور نہ فرما، اپنی کتاب سے محروم نہ فرما، تیرے نبی کی یا اللہ تعلیمات سے محروم نہ فرما، یا اسلام کے اعزاز سے ہم کو محروم نہ فرما، یا اللہ پکا سچا مسلمان بنا، یا اللہ تمام تعلیمات کی یا اللہ داعی و مبلغ بنا، یا اللہ اسلام کو یا اللہ پیش کرنے والا بنا، اعلیٰ اعلان پوری دنیا میں یا اللہ اس کی یا اللہ صحیح حصہ شکل کو پیش کرنے کی طاقت ہم سب کو نصیب فرما، قوت و لیاقت نصیب فرما، داعی و مبلغ بنا، ہماری نسلوں کو یا اللہ قرآن کا مبلغ بنا، قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا عامل بنا، یا اللہ جو ہمارے بھائی مظلومین ہیں یا اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے،
فلسطینی بھائیوں کی بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں ذرا سا زخم لگتا ہے، یا اللہ اس کے درد کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، یا اللہ وقت کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ درد ختم ہو جائے۔ یا اللہ معصوم بچوں کا جسم یا اللہ جلایا جا رہا ہے، یا اللہ بوم سے یا اللہ ان پر برسائے جا رہے ہیں، یا اللہ کتنا صبر وہ کر چکے ہیں، یا اللہ ان کے صبر کا بدلہ ان کو عطا فرما، یا اللہ ان کے صبر کا بدلہ ان کو عطا فرما، یا اللہ ظلم کی انتہا فرما، یا اللہ ظالموں کو پاش فرما، یا اللہ ان کے وجود کو روئے زمین سے یا اللہ چکنا چور فرما، یا اللہ ان کے وجود کو اس روئے زمین سے یا اللہ پاک و صاف فرما، یا اللہ ختم فرما، یا اللہ مظلومین کی اللہ خوب یا اللہ تو حوصلہ افزائی فرما، ان کو صبر نصیب فرما، ان کی رہنمائی فرما، یا اللہ جو امت کے تئیں ہماری ذمہ داریاں ہیں یا اللہ ان ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔